اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین کرام، السلام علیکم۔ حکیم اعجاز احمد ساجد سواگیہ دواخانہ سے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا اور شیئر اور لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ آج جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے میں نے وہ ہے مردانہ بانجھ پن، کہ بے اولادی جو ہے اس کا ذمہ دار صرف عورت نہیں ہوتی، مرد بھی ہوتا ہے، اور اگر مرد ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ عورتوں پہ یہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، بلکہ عورتوں کو یہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ بچہ نہیں ہو رہا تو اس کی ذمہ دار جو ہے وہ عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ اور مرد اپنے آپ کو اپنا ٹیسٹ کروانے سے اجتناب کرتا ہے، بلکہ وہ اگر اسے کہا جائے تو کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ میں بھائی بالکل ٹھیک ہوں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت خراب ہے، عورت کو بیمار ہے، اور اس عورت بیچاری کو طعنے سننے پڑتے ہیں سسرال کے، اور اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض کچھ عرصہ انتظار کرنے کے بعد دوسری شادی کر لیتے ہیں، پھر تیسری کر لیتے ہیں، لیکن بچے پھر بھی نہیں ہوتے۔ کئی اس طرح کے ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں آپ کو کئی سٹوریز ایسی سناتا ہے کہ مرد نے وہ اس لڑکی کو مطلب پہلی لڑکی کو ڈائیورس کر کے دوسری شادی کی، تو اس پہلی لڑکی کی کسی اور جگہ شادی ہوئی تو وہاں بچے ہو گئے۔ تو بہرحال عورت کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، بہت زیادہ غلط بات ہے۔ سب سے پہلے مرد کا ٹیسٹ کروانا چاہیے کہ کیا مرد ٹھیک ہے، مرد اس قابل ہے کہ اس کے بچے ہوں۔ بعض اوقات مرد کی کمزوری کی وجہ سے وہ پوری زندگی ایسے گزار دیتا ہے، حالانکہ یہ قابل علاج مرض ہے۔ ہاں، ایزوسپرما جو ہے وہ اس کا علاج آج کل تو میرے خیال میں اس کے بھی علاج ہوں گے، میرے پاس نہیں ہے، کم از کم میں یہ چیز تسلیم کرتا ہوں کہ ایزوسپرما جو ہے اس کا میں علاج کرتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ اس طرح کا ٹیسٹ لے کر آئے بھی صحیح تو میں معذرت کر لیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اس کا کوئی مجرب نسخہ نہیں ہے۔ نسخہ جات ہیں لیکن مجرب نہیں ہے۔ میں ہمیشہ وہ دوائی دیتا ہوں جس پہ مجھے 100% یقین ہو، اس مرض کی دوائی کرتا ہوں جس پہ مجھے 100% یقین ہو کہ اللہ پاک ضرور شفا دیں گے، تو وہ دیتا ہوں میں۔ جس پہ مجھے عبور حاصل نہ ہو وہ میں بالکل ایسا علاج نہیں کرتا۔ تو مرد کو سب سے پہلے جو ہے، اگر شادی ہوئی ہے اور 1 سال تک آپ کے بچے نہیں ہوئے تو سب سے پہلے مرد کو ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ سیمن کا ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے جب بھی آپ جائیں تو کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ اکثر لوگ ٹیسٹ کرواتے وقت ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اور پھر وہ کسی نہ کسی اگر بیمار نہ بھی ہوں، کو مسائل نہ بھی ہوں تو مسائل آ جاتے ہیں بد احتیاطی کی وجہ سے، اور وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے اگر سیمن کا ٹیسٹ کروانے جائیں تو 5 دن کا گیپ ضروری ہے، یعنی 5 دن جو ہے آپ نے کوئی سیکسول ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیا ہو، مطلب کوئی جماع نہ کیا ہو بیوی کے ساتھ، کم از کم جماع کا 5 دن کا گیپ جو ہے یہ ضروری ہے، یعنی 5 دن تک آپ ڈسچارج نہیں ہوئے تب جا کے آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں۔ ایک دوسرا، جب ٹیسٹ کروانے لگیں کوشش کریں کہ وہیں لیبارٹری کے قریب ہی ٹیسٹ کروائیں، مطلب سیمن جو ہے وہ لیں، کیونکہ بعض اوقات گھر سے سیمن لیتے ہیں پھر لے کر جاتے ہیں اور بڑے مسائل کریٹ ہوتے ہیں، مطلب ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے، سن لائٹ اس پہ پڑتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مطلب سیمن پہلے خراب ہو چکی ہوتی ہے، اور لیبارٹری ٹیکنیشین لے کر اس کا ٹیسٹ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ کوشش کریں کہ وہیں جا کے سیمن لیں اور فوراً دے دیں۔ اگر مجبوری ہے کہیں مطلب گھر سے بھی لے کر جانی پڑتی ہے، مجبوری ہے، تو اس طرح کریں، ایک تو سن لائٹ سے بچا کے رکھیں اس کو،
دوسرا اس سے پہلے مطلب سمن لینے سے پہلے واش روم جائیں، پیشاب جو ہے وہ پہلے کر لیں، اور اس کے بعد ہاتھ اچھی طرح مطلب دھو لیں، بہتر ہے کسی اینٹی سیپٹک سوپ سے دھو لیں، اور جو جار آپ کو ملا ہے اس کے لیے وہ بھی کوشش مطلب یہ ہو کہ وہ سٹلائزڈ ہو، اس میں سمن لیں، اور سمن لیتے وقت کسی بھی مطلب آئل کا، کنڈوم کا، یا کسی بھی لوبریکینٹ کا، یا کریم شریم کا، یا کسی چیز کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی سمن جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرا، اکثر بندے بیوی کے ساتھ جاتے ہیں، یا گھر قریب ہوتا ہے، یا مطلب پہلے انٹرکورس کر کے جب ڈسچارج ہونے لگتے ہیں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، اور حکمہ حضرات بھی نہیں بتاتے یہ چیزیں، تو وہ انٹرکورس کرنے کے بعد جب ڈسچارج ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ سمن لے لیتے ہیں، وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں ہاتھ سے سمن نکالیں، اور کوئی بھی اس طرح کا آئل وغیرہ یا کریم وغیرہ وہ بھی یوز نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب لیبارٹری ٹیکنیشین کو جب آپ سمن دیں تو ان سے کہیں ان کو 10 چیزیں بتا دیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے وہ 10 چیزیں مطلب ترتیب سے لکھ دی ہیں کہ کہیں بھول نہ جائے ان میں سے کوئی، تو وہ ان کو جو ہے یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب لکھ لیں، تو یہ لکھ کر دیں کہ یہ 10 چیزیں مجھے، یہ 10 ٹیسٹ جو ہیں یہ مجھے چاہیے، ان 10 چیزوں کا مجھے مطلب پوریوں انہوں نے اپنے وہ پرنٹ نکلوائے ہوئے بنوائے ہوئے ہوتے ہیں ٹیسٹ کے، اور کسی میں 6 ہوتی ہیں، کسی میں 7 ہوتی ہیں، مطلب مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس سے کہیں کہ یہ 10 کی 10 مجھے چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں نے وہ لکھ لی ہیں تاکہ اس میں کوئی مس نہ ہو۔ تو سب سے پہلے جو ہوتا ہے اس کا والیوم ہوتا ہے، والیوم جو ہے وہ 2 سے 5 ml، 2 سے لے کر 5 ml تک ٹھیک ہے، اگر 2 سے کم ہے تو وہ ٹھیک، اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ دوسرا جو ہے کلر اس کا چیک کرنا ہے، کلر گرے وائٹ ہوتا ہے، میں ساتھ ساتھ نہ اس کا جو نارمل ہے پوزیشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں، تاکہ ٹیسٹ ہونے کے بعد جب ہو تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کلر اس کا جو ہے وہ گرے وائٹ ہوگا، حالت جو اس کی ہے وہ گاڑھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی پوزیشن جو ہے، اس کی حالت جو ہے وہ گاڑھی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ تیسرا، چوتھی چیز ہوتی ہے ٹائمنگ۔ ٹائمنگ وہ دیکھیں گے کہ کیا 20 سے اس کی ہوتی ہے 20 سے 30 منٹ تک، 20 سے لے کر 30 منٹ تک وہ گاڑھی رہتی ہے، اس کے بعد پھر وہ لیکوڈ سا بن جاتا ہے، بالکل لیکوڈ بن جاتا ہے، پتلی ہو جاتی ہے سمن۔ تو اگر مطلب 20 منٹ سے زیادہ یعنی 30 منٹ سے اگر زیادہ ٹائم لیتی ہے تو بھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح پی ایچ جو ہے اس کا 7.5 سے لے کر 8.5 تک ہونا ضروری ہے، اگر 7.5 سے کم ہے تو بھی وہ غلط ہے، 8.5 سے زیادہ ہے تو بھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے سپرم کاؤنٹ جو ہیں اس کے 20 سے لے کر 200 ملین تک، 20 سے لے کر 200 ملین تک جو ہے وہ نارمل گردانے جاتے ہیں، اگر 20 سے کم ہے تو بھی وہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب آپ کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اسی طرح موٹیلٹی اس کی جو ہے، یعنی موٹیلٹی میں ایکٹیو جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ کے 60 تک لکھتے ہیں، اگر 50 پلس ہوں تو بھی ہو جاتا ہے، بہرحال 60 تک ہونے چاہیے یا 60 سے زیادہ ہونے چاہیے، بہترین سمن جو ہے وہ 60 پلس ہونے چاہیے۔
اس کے بعد مارفالوجی آتی ہے. مارفالوجی میں یہ ہے کہ اس کی باڈی، اس کے ہیڈ، اس کے ٹیل، اسپرم جو ہیں وہ بالکل نارمل ہونی چاہیے. بعض اوقات ہوتے تو ہیں ان کا ہیڈ دو ہیڈ ہوئے ہوتے ہیں، یا ٹیل صحیح نہیں ہوتی ہے، یا وہ سیدھے نہیں جا سکتے. وہ مطلب جس طرح ایکٹیو ہوتے ہیں جو سیدھے جاتے ہیں، وہ مطلب یورتھرا سے پاس ہونے کے لیے سیدھے آگے جا سکتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے. تو اس کی مارفالوجی جو ہے وہ بھی 70 سے اگر کم ہے، 70% سے اگر کم ہے تو وہ بھی نارمل نہیں ہے. اسی طرح پسلز نہیں ہونے چاہیے سیمن میں. ٹھیک ہے، پسلز بالکل نہیں ہونے چاہیے. اگر پسلز آ رہے ہیں تو یہ کسی نہ کسی انفیکشن کا پیش خیمہ ہوں گے، کہ اگر کہیں کوئی انفیکشن ہے تو پسلز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ تو اس کا مطلب ٹیسٹ کے بارے میں نے آپ کو بتانا تھا. تھوڑی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. میں کوشش کرتا ہوں اب مزید جو اس کا علاج ہے نا وہ تھوڑے شارٹ طریقے سے بتا دوں. اگر وہ اس کے اسپرمز کاؤنٹ جو ہیں وہ 40 سے کم ہیں اور نان ایکٹیو ہیں، نان ایکٹیو جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، ایکٹیو کی تعداد کم ہے اور نان ایکٹیو جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو یہ اعصابی مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ اعصابی مسئلہ ہے. اور اگر اس میں اکثر لوگ موسلیاں وغیرہ دے کے مطلب ٹھنڈی چیزیں دیتے ہیں تو ٹھنڈی اعصابی تحریک میں اگر ٹھنڈی چیزیں دیں گے تو وہ مزید نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. اگر تحریک اعصابی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ لکھا دیتا ہوں، وہ دیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور 100% یقینی میرے بارہا کا تجربہ شدہ ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایکٹیو سپرمز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور سپرمز کاؤنٹ جو ہے وہ بھی 160 تک پہنچ جاتے ہیں. انبلیویبل رزلٹ ہوتا ہے اس کا. یقین نہیں آتا بندے کو کہ اتنا جلدی یار یہ کیسے ٹھیک ہو گیا ہے. کئی سینکڑوں مریض، بلکہ میں بہت زیادہ پیشنٹ اس طرح کے میرے پاس آئے ہیں جن کے اعصابی مسائل ہوتے تھے، اور یہی میں یہ بھی اس کو بھی سادہ جوانی ہی کہتا ہوں میں. تو سادہ جوانی عضلاتی جو ہے یہ ہے، تو اس سے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں بندے. تو وہ نسخہ جو ہے میں آپ کو لکھا دیتا ہوں کہ وہ ہے تاج، تال مکھانہ، تخم سریالہ، تخم بھنگ، سمندر سکھ، اٹنگن. یہ آپ لے لیں 10 گرام. پھلی کیکر 50 گرام، اور بھونی ہوئی ہرمل، یعنی ہرمل کو بھون کر یہ جو ہے یہ بھی 50 گرام. بھوننے کے بعد وزن کرنا ہے، یہ بھی 50 گرام. اور ان میں آپ نے مغزیات ڈالنے ہیں، چلغوزہ، پستہ، کاجو اور مغز بادام. ٹھیک ہے، یہ ڈالنے ہیں. باقی مغزیات جو ہیں یہ 100 گرام کر لیں، اور مغز بادام جو ہے یہ 200 گرام کر لیں. ٹھیک ہے. اور کل ادویات جتنی مغزیات کے ساتھ ہی کل ادویات کا جتنا وزن بنتا ہے ان کا ہاف جو ہے، یعنی ان ٹوٹل وزن کا ہاف مصری کوزہ ڈال دیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم سنگری نسری بھی بولتے ہیں اکثر. یہ ڈال دیں، گرینڈ کر کے یہ بھی ڈال دیں. ٹھیک ہے. ایک چمچ صبح دوپہر شام 40 دن تک کھلائیں. ٹھیک. حکماء حضرات تو کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ تو کہتے ہیں کہ ایزوسپرما بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ایزوسپرما میں میں ایزوسپرما کے مریض کا چونکہ علاج نہیں کرتا، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ اس سے ایزوسپرما ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن اعصابی مسائل جو ہیں یہ اگر کچھ بھی ہیں نا، کچھ بھی ہیں ایکٹیو، اگر تھوڑے سے ایکٹیو ہیں اور مطلب ہیں صحیح سپرمز ہیں، نان ایکٹیو بہت زیادہ ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. دوسرا اس کا مسئلہ ہوتا ہے گرمی والا.
کہ اس میں اکثر جو ہے بنتے ہیں اور ڈیڈ ہو جاتے ہیں، بنتے ہیں اور ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ گرمی ہوتی ہے۔ اس میں ہوئی ٹھنڈی چیزیں، اس کے لیے میں جو دیتا ہوں سالب مصری، سالب پنجہ، موسلی سفید، بہمن سفید، چھلکا اسبگول، ازگنہ گوری، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ 50-50 گرام لے لیں، ٹھیک ہے، اور ان تمام ادویات کا وزن کر کے اس کا ہاف جو ہے اس میں بھی وہ مصری غذا ڈال دیں۔ سب کو گرینڈ کرنا ہے، چھلکا جو ہے اس کو گرینڈ نہیں کرنا، ویسے اس میں ڈالنا ہے، اور اس کا ایک چمچ گائے کے دودھ کے ساتھ صبح دوپہر شام دیں 40 دن تک۔ اگر گرمی مطلب ڈیڈ زیادہ ہیں تو وہ بھی 40 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے پسلز، اگر پسلز آ رہے ہوں تو اس کے لیے بھی ایک زبردست نسخہ ہے، پسلز بالکل زیرو ہو جاتے ہیں۔ بے روزہ مصفہ 1 تولہ، پھٹکڑی بریاں 1 تولہ، اور نیلا طوطا کشتہ طوطی یا کشتہ نیلا طوطا جو ہے وہ 1 ماشا گرینڈ کر لیں، اور اس کے 500 ملی گرام والے کیپسول بھر لیں، ایک کیپسول صبح شام دیں۔ اس سے بھی 15 سے 20 دن کے اندر اندر بے شک آپ ٹیسٹ کروا لیں، ایک بھی پسل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اللہ حافظ۔